بھائی ہمارے ساتھ ہیں سید محمد فہیم بھائی کینیڈا سے۔ سید محمد فہیم بھائی اپنا مائک انمیوٹ کر لیں اور آپ سوال کریں، اپنا 2 سوال کرنے آپ نے۔ السلام علیکم علی بھائی، میں 2005 السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہیم بھائی پہلے تو مجھے بتائیں، اب آپ اتنی مسجدوں سے نکالے جا چکے ہیں، آپ نماز گھر میں پڑھ رہے ہیں یا مسجد میں پڑھ رہے ہیں؟ ایکچولی 2005 سے نکالا گیا ہوں، تو 2013 میں ہم نے اپنا ایک مسلح بنا لیا ہے، اور چھوٹا سا مسلح ہے، اس میں 20 لوگ آتے ہیں، وہاں پہ ہم ہاں تو زیادہ تر تو یورپ امریکہ میں مسلح ہی چل رہے ہیں نا، پریئر ہالز ہم کہتے ہیں اسے، یونیورسٹیز میں کالجز میں بھی زیادہ تر پریئر ہالز ہی چلتے ہیں۔ ایگزیکٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں ایک چھوٹی سی سٹی میں کیلگری ہے، تو جمعہ کہاں پڑھتے ہیں؟ جمعہ بھی اسی مسلح میں پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ تو وہ تو مسجد ہے نا، اسے مسلح کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ پھر وہ تو پراپر مسجد ہوگی اگر 5 وقت نماز اور جمعہ بھی ہو رہا ہے۔ یہاں پہ مسلح بولتے ہیں، ایک چھوٹا سا روم ہوتا ہے 20 بائی 20 کا، اس کو مسلح، اور جو مسجد ہوتی ہے اس میں پارکنگ ہوتی ہے، بہت بڑی ہوتی ہے کافی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ اپنا سوال کریں۔ 2000 سے وہ ہو گیا۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، مسند احمد کی حدیث ہے 10101، اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بدعت کی، نہ اس کی فرائض قبول، نہ اس کے نوافل قبول، نہ اللہ کی لعنت اس پہ، سارے جہاں کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت۔ تو میں نے جہاں جہاں بدعت ہو رہی تھی، میں بہت ساری مسجدوں میں جاتا تھا، میں نے چھوڑ دی، وہاں نماز پڑھنی چھوڑ دی، ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنی چھوڑ دی۔ بٹ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی ریسنٹلی آپ کی، آپ نے بولا آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلا سوال۔ ہاں جی، دوسرا سوال دوسرا سوال بعد میں لیتا ہوں، پہلے میں اسے ایڈریس کرتا ہوں۔ یہ آپ جو حدیث بتا رہے ہیں نا مسند احمد کی، یہ حدیث بخاری مسلم میں بھی موجود ہے، لیکن اس میں الفاظ یوں ہیں کہ جس نے مدینے میں کسی بدعت کو جاری کیا، اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نہ کوئی اس کا فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل۔ یہ پروٹوکول یعنی مدینہ شریف کے حرمت کو جس نے پامال کیا وہ لعنت کا مستحق ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو بدعت جاری کرنا ہے، اس سے مراد حکمران کے لیول کے اوپر کوئی بدعت ہے جو ڈومیننٹ پوزیشن کے اوپر، عام آدمی کی جو چھوٹی موٹی انڈیویجول بدعت ہے وہ اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتی۔ اگرچہ بدعت بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، لیکن بدعت کا گناہ یہ نہیں ہے کہ قیامت والے دن اس کے سارے نامہ اعمال سے باقی نیکیاں بھی دھل جائیں۔ بدعت کرنا بھی باقی گناہوں کی طرح ایک گناہ کبیرہ ہے۔ البتہ بعض اوقات بدعت مکفرہ بن جاتی ہے، یعنی کفر کی کیٹیگری میں جو بدعت فال کرتی ہے، یہ ساری کی ساری وعیدیں اس بدعت کے لیے ہیں۔ مثلا اس امت میں جو قدریہ ہیں جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا، ان کی بدعت کفریہ ہے۔ اور اس طریقے سے قادیانیوں نے جو عقیدہ ڈیوائز کیا ہے ختم نبوت کو، اس طریقے سے انہوں نے انٹرپریٹیشن کی ہے کہ ختم نبوت تو ہو چکی، لیکن امتی نبی آئے گا اور اس کی وجہ سے ختم نبوت پہ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ جو انہوں نے عقیدہ گھڑا ہے یہ بدعت کے اوپر مبنی ہے، لیکن یہ بدعت مکفرہ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو، قرآن کو تو وہ مان رہے ہیں، لیکن اس میں انہوں نے اس کے ساتھ ایک جز ایسا جوڑ دیا ہے جو بدعت کفر کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے۔ لہٰذا یہ چیز کلیئر کر لیں کہ ساری بدعتیں کفریہ نہیں ہوتی، بعض بدعتیں حرام ہوتی ہیں، بعض چھوٹا مکروہ ہوتی ہیں، بعض بڑا مکروہ ہوتی ہیں، اور بعض کفریہ ہوتی ہیں۔ ہم نے جو یہ بات کی تھی بدعت کے پیچھے نماز، تو اس کا ثبوت ہم نے صحیح بخاری سے دیا تھا۔ 695 نمبر حدیث ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں ایک صحابی کے ہمارے امام تو آپ ہیں، مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ کے گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ وہ گناہ میں کیوں مبتلا ہوں گے؟ اس وجہ سے کہ وہ نماز پڑھانے والا خلیفہ راشد کے خلاف کھڑا ہوا ہے، اور ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، ان کو داڑھوں سے پکڑ لینا اور دین میں بدعتوں سے بچنا۔ لہٰذا سیدنا علی کے جو ساتھی تھے، سیدنا عثمان کے جو ساتھی تھے، وہ سمجھتے تھے کہ وہ حق پہ ہیں، ان کے مخالفین بدعت کے اوپر ہیں۔ کافر سمجھ رہے ہوتے تو کبھی نہ سوال پوچھتے، کیونکہ کافر تو نماز نہیں پڑھتے۔ حضرت عثمان کے مخالفین مسلمان ہی تھے، لیکن خلیفہ راشد کے خلاف بدعت کرنے کی وجہ سے انہیں وہ بدعتی شمار کرتے تھے۔ تو جب ان سے سوال پوچھا تو حضرت عثمان نے کہا کہ مسلمانوں میں نماز ہی ایک اجتماعی نیکی کا کام ہے، نماز نیکی کے کام میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو۔ اور اس کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم۔
انہوں نے حضرت عثمان کے فتوے سے یہ چیز ڈرائیو کی اور بالکل کلیئر کٹ ہے کہ اگر خلیفہ راشد جس کے خلاف کھڑا ہونا بذات خود بدعت ہے، اور وہ بدعت بھی مدینے میں جاری ہو رہی ہے کیونکہ حضرت عثمان تو مدینہ شریف میں تھے، لیکن نماز ان کے پیچھے پڑھی جائے گی. اور اس کے اوپر ایک اور حدیث امام بخاری 694 لے گئے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی اسلام نے فرمایا تھا ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم ان کے پیچھے نماز پڑھ لینا، ان کی غلطی کا وبال ان پر ہوگا. لہٰذا جتنے بھی مسلمان ہیں آپ انہیں کافر نہ جنہیں سمجھتے ہوں، اہل قبلہ اہل کلمہ سمجھتے ہوں، اپنی تمام گمراہیوں کے باوجود ان کے پیچھے نماز بہرحال ہو جائے گی. نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا تا وقت ہے کہ وہ نماز میں کوئی ایسی بدعت نہ شروع کر دیں جس کی وجہ سے نماز پڑھنا ان کے پیچھے محال ہو جائے، ادروائز نماز ہو جائے گی. آپ کا دل نہیں مانتا تو آپ کا رائٹ ہے، آپ کوشش، میں بھی اب یعنی کوشش کرتا ہوں کہ میں اہل حدیث کی مسجد میں نماز پڑھوں، آخری درجے تک کوشش ہوتی ہے کیونکہ مجھے ان کے عقائد باقیوں کی نسبت بہتر لگتے ہیں، ان کے نماز کا ٹھہراؤ سنت کے مطابق پڑھنا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں باقیوں کے پیچھے جب کبھی ایسا کوئی موقع آئے تو نماز نہ پڑھوں، نہیں، میں ان کے پیچھے بھی پڑھ لیتا ہوں. لیکن دنیا میں ہم بہتر سے بہتر کے لیے کوشش کرتے ہیں اور آخرت کے معاملے میں بھی بہتری کی طرف جانا چاہیے، یہ آپ کا رائٹ ہے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ. دوسرا سوال یہ تھا کہ میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی تھی، اس میں آپ نے بولا تھا کہ کوئی درود پڑھتا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو اللہ ان کو لائک دوبارہ سے ان کے اندر جان دیتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ آپ کو آنسر کرتے ہیں اور پھر اللہ دوبارہ سے موت دیتے ہیں انہیں. نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں، اس طرح نہیں ہے، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا میرے بھائی، یہ تو کفر کی عقیدہ اگر کسی کا ہے، وہ حدیث اس طرح نہیں ہے. ہاں جی، وہ میں سمجھاتا ہوں آپ کو، حدیث ہے ابو داؤد کے اندر. میرا سوال یہ تھا کہ یہ میرے انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی آپ کی ویڈیو دیکھ کر، لیکن وہ حدیث ڈفرینٹ ہے کہ ہمارے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کے بعد میرے اوپر مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوگی، موت کی سختی سے اللہ سب کو بچائے. یہ مفہوم ہے. تو دنیا میں لائک اتنے ملینز بلینز مسلمس ہیں، وہ ہر وقت درود شریف پڑھتے ہیں، تو وہ مجھے تھوڑا سا وہ ہوا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ نے رزلٹ ہی غلط نکال لیا نا، میں نے وہ بات پہلے کی نہیں ہے نا، جس پہ آپ بنیاد کھڑا کر رہے ہیں وہ بات میں نے ایسے کی نہیں ہے. جی بات پہلے آپ سمجھ لیں وہ کیا ہے. پہلی بات یہ کہ موت کے بعد دوبارہ سے زندگی وہ برزخی زندگی ہے، وہ ہر انسان کو حاصل ہے. مرنے کے بعد قبر میں سوالات کیے جائیں گے، لیکن وہ دنیا کی زندگی نہیں ہے. اس زندگی کا تعلق سانس کے ساتھ نہیں ہے، کھانے پینے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ایک ان سین بیریئر ہے جو ہم آبزرو بھی نہیں کر سکتے. اب آج نبی الاسلام کے کیس میں وہ حدیث ہے، ابو داؤد کے اندر موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، مشکات میں بھی فضائل درود والے چیپٹر میں نبی الاسلام نے فرمایا کہ جو مجھ پر سلام پڑھے گا، اور امام ابو داؤد اسے قبر رسول والے چیپٹر میں لے کے ہیں، اللہ میری روح لوٹا دے گا اور میں اس کے سلام کا جواب دوں گا. اس میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندہ کرے گا اور میں جواب دوں گا اور میں دوبارہ سے مر جاؤں گا، یہ الفاظ نہیں ہے. روح لوٹا دے گا. اب اس پہ محدثین نے باقاعدہ بحث کیا کہ روح لوٹانے سے مراد کیا ہے. یہ تو کوئی بھی دنیا کا ذی شعور شخص اس سے مراد یہ نہیں لے گا کہ جسم میں روح داخل ہو گئی اور دوبارہ سے دنیاوی زندگی مل گئی. نہیں، ایسا نہیں ہے. روح لوٹانے کا مطلب ہے کہ نبی الاسلام کی روح کو متوجہ کیا جائے گا، نبی الاسلام اس کے سلام کا جواب دیں گے. نبی الاسلام کی روح جنت الفردوس میں ہے، آپ کا جسم اطہر مدینہ شریف کی قبر میں ہے. اس روح اور جسم کا ایک تعلق ہے جو تمام مومنین کی روح اور جسم کا تعلق ہے کہ روحیں علیین یا سجین میں ہے، لیکن اس جسم کے ساتھ ایک تعلق ہے جو ان سین ہے. جس طرح ہم رات کے وقت جب سو جاتے ہیں تو ہم تو بے سود پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہماری روح اور جسم کا تعلق ہے. اور قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے سورہ الزمر میں کہ جب تم سوتے ہو رات کو، ہم تمہاری روح قبض کر لیتے ہیں، اور جس کی موت مقدر ہوتی ہے اس کی روح اپنے پاس روک لیتے ہیں، اور جس کو ہم نے زندہ رکھنا ہوتا ہے اس کی روح واپس بھیج دیتے ہیں. اچھا، روح واپس بھیج دیتے ہیں، یہ تو قرآن بھی کہہ رہا ہے، حدیث کو تو چھوڑ دیں. تو یہ کون سی روح ہے جو واپس آ رہی ہے؟ یہ ایک تعلق ہے کہ ہم سوئے ہوئی حالت میں بھی روح نکلنے کے باوجود اس روح اور جسم کا تعلق رہتا ہے. اس لیے ہمیں کوئی چٹکی کاٹے تو فوراً سے ہم اٹھ جاتے ہیں، اور بعض لوگ رات کو سوئے ہوئے سو جاتے ہیں. اب یہ موڈ کوئی سائنٹیفک
فینومینا نہیں ہے، نہ یہ فزیکل فینومینا ہے، اس کا پیورلی تعلق اللہ تعالیٰ کے غیبی معاملات کے ساتھ ہے. جس طرح فرشتے ہیں ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، یہ سب کے سب غیب سے تعلق رکھتے ہیں. آخرت کی زندگی بالکل مختلف ہے. جس طرح صحیح مسلم حدیث ہے، میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، لیکن آپ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہیں سے ڈھونڈ بھی لیں تو وہ لیٹے ہوئے ہوں گے، وہ نماز پڑھنا. پھر آگے جب شب معراج پہنچے وہاں پہ بھی تھے، پھر چھٹے آسمان پہ بھی ملاقات ہو گئی. یہ سارے کے سارے معاملات اس فریم آف ریفرنس، اس فزیکل ورلڈ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے. یروشلم میں 1,00,000 سے زیادہ نمازیوں کی گنجائش ہی نہیں تھی جہاں پہ نبی علیہ السلام گئے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کے قرآن میں جو ہے کہ ایک رات میں ہم نے اپنے بندے کو مسجد اقصی تک کا سفر کروایا. وہ اس وقت بھی 40 دن کا سفر تھا جو نبی علیہ السلام نے ایک رات میں طے کیا. یہ تو قرآن میں رپورٹ ہوا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں معجزانہ ہیں، ان کا فزیکل ورلڈ سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک، جزاک اللہ. جی محمد فہیم بھائی آپ کے 2 سوال ہو گئے ہیں، جزاک اللہ.